بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سبسکرائب لازمی کر لیں اور آل کے بٹن کو ضرور دبائیں، گھنٹی والے کو۔ دوستو، میرا فیوریٹ موضوع فلمی دنیا ہے، کیونکہ میرا تھوڑا بہت تعلق رہا ہے، زیادہ نہیں رہا، اور اس لیے میں اسی دنیا کو کھنگالتا ہوں، اسی سے واقعات نکال کر لاتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آج کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی فلمی دنیا سے متعلق۔ دوستو، فلمی دنیا چاہے یہاں کی ہے، چاہے انڈیا کی ہے، چاہے پاکستان کی ہے، چاہے انڈیا کی ہے، اس میں جب تک آپ کے پاس 3-4 چیزیں ہیں تو آپ ہیں۔ اگر ان میں سے 2-3 بھی چلی گئیں تو آپ ہوتے ہوئے بھی یوں ہے جیسے کہ آپ نہیں ہیں۔ جوانی، اچھی شکل اور اچھی صلاحیت اور پیسہ، یہ 4 چیزیں لے کر اگر آپ فلم انڈسٹری میں داخل ہوتے ہیں تو ہر کوئی آپ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھائے گا۔ خوبصورتی، پیسہ، صلاحیت اور جوانی، جب تک آپ عروج پہ رہتے ہیں سارے لوگ آپ کو اپنے سر پر بٹھائے رکھتے ہیں، لیکن جب آپ گرتے ہیں عروج سے تو کوئی آپ کو جنازے کی طرح آپ کو کندھا بھی نہیں دیتا، بھلا دیتے ہیں بلکہ پھینک دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ فلم انڈسٹری میں ہیں کہ جن کی جوانی تو بڑی آرام سے گزری اور انہوں نے خوب مزے کیے، جہاں جاتے تھے بھیڑ لگ جاتی تھی، لوگ ان سے ملنے کو بے چین رہتے تھے، ان سے ہاتھ ملانا لوگوں کے لیے ایک قابل فخر بات ہوتی تھی، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو بہت اکیلے تھے، بالکل اکیلے تھے۔ انڈیا کے ایک بہت نامی گرامی اداکار کا میں ذکر کروں گا، اپنے زمانے کا معروف اداکار تھا۔ تو جب وہ وفات پا گیا تو اس کے آخری رسومات میں فلم انڈسٹری کا کوئی بھی بندہ نہیں تھا سوائے ایک عورت کے۔ اس کے بہت سے چاہنے والے اور ایسے لوگ جن کو وہ خود لے کر آیا تھا، جن کا وہ محسن تھا، وہ بھی اس کی آخری رسم میں موجود نہیں تھے۔ اداکار تھے موتی لال، اور ان کی ارتھی کو آگ جو لگائی تھی، ان کی میت کو جو آگ لگائی تھی وہ اداکارہ نادرہ نے لگائی تھی۔ کوئی مرد بھی نہیں تھا جو ان کی ارتھی کو آگ لگاتا۔ اور انڈیا ہی کے ایک بہت نامی گرامی موسیقار جے دیو، بڑی شاندار موسیقی دی جے دیو نے۔ جے دیو کی بدقسمتی کا عالم یہ تھا کہ ان کو 4-5 لوگ ہسپتال میں پھینک کر غائب ہو گئے تھے۔ ان پر دمے کا دورہ پڑا تھا، اور جہاں یہ رہتے تھے کرائے کے گھر میں، ان لوگوں نے ہاسپٹل میں ان کو رکھا اور ڈاکٹروں کو بھی چیک اپ کرنے کا، ڈاکٹر خود اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب وہ فوت ہوا، جب وہ دنیا سے گیا، تو اس کی ارتھی کی آخری رسومات کے لیے فلم انڈسٹری کا کوئی بھی بندہ وہاں نہیں تھا، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جے دیو گزر گیا ہے۔ ہاسپٹل کے لوگوں نے، وہاں کام کرنے والے لوگوں نے ان کی آخری رسومات ادا کی۔ ہمارے پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، اداکار رنگیلا 3 شادیاں کیں، 3 شاندار بنگلے بنا کر ان کے نام کیے، اور جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے پاس کوئی بیوی نہیں تھی، ان کے سرانے کوئی بیوی نہیں تھی، اور بالکل بے دست و پا وہ اس دنیا سے گئے۔ اور اپنے گھر میں بھی تینوں گھروں میں سے کسی گھر میں بھی ان کو یہ نصیب نہ ہوا کہ ان کا جنازہ وہاں سے نکلتا۔ ٹیلی ویژن کی ایک اداکارہ تھی روحی بانو، اتنی زبردست اداکاری کی انہوں نے کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ان کی مثال دی جاتی تھی، اور ہم بھی آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ روحی بانو سے بڑی اداکارہ نہیں آئی، نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں۔ ان کی جو ڈائلاگ ڈیلیوری تھی، ان کے جب بولنے کا انداز تھا، بہت شاندار تھا۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے چین رہتے تھے۔ اس وقت صرف ٹیلی ویژن ہوتا تھا، ازدواجی زندگی تباہ ہوئی،
ایک بیٹا تھا اس کے ساتھ رہتی تھیں، بہنوں نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یہ پہلے بھی نفسیاتی مریضہ تھی، پھر یوں ہوا کہ معمولی سی بات پر ان کے بیٹے کو محلے کے لڑکوں نے قتل کر دیا۔ اس صدمے سے روحی بانو پاگل ہو گئی اور گلیوں میں وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرتی پھرتی تھی، اور لوگ جانتے ہوئے بھی کہ یہ روحی بانو ہے اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب پھینکتا ہے تو اس طرح پھینکتا ہے کہ کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اس لیے عروج کے زمانے میں عروج پانے والوں کو چاہیے کہ نظریں بھی نیچی رکھیں اور اپنے خیالات بھی نیچے رکھیں، کیونکہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں نہ مسلمان کو دیکھتا ہے، نہ ہندو کو، نہ انگریز کو، نہ عیسائی کو، نہ یہودی کو۔ غرور پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وصف، یہ تکبر، یہ غرور صرف میرے پروردگار کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔